لوگوں نے یہاں پہ انجیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، جن لوگوں نے نشے کرنے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، کپلز آ کے یہاں بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک بڑے مقدس جگہ تھی، لیکن اس کو ہمارے سرن کوٹ کے نوجوانوں نے اور جتنے بھی لوگ اس قسم کے تھے انہوں نے اس جگہ کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا ہے. تو یہاں پہ جو قبریں ٹوٹی ہوئی تھیں وہاں سے جو انسانی اعضاء ہیں وہ کتوں نے نکال کے قبروں سے ہڈیاں وہ باہر پھینکی ہوئی. یہاں پہ شراب کی بوتلیں دیکھی، یہاں پہ سرنجز ہمیں ملے، یہاں پہ تعویذ اس قسم کے ملے. کوئی تبدیلی اس وقت جو ہے وہ لیڈرشپ کے انتخاب میں سرن کوٹ کے لوگ لاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. وہی روایتی نعرے اور وہی روایتی لیڈرشپ جو ہے وہ آج پھر سے ایک بار اپنے ان ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. مردوں سے انصاف نہیں کر سکتے تو وہ زندوں سے کیا انصاف کریں گے؟ سرن کوٹ کی اس مسلم کمیونٹی کا اس کے لیے ہمیشہ ایک سوالیہ نشان پہلے بھی بنا رہا، آج بھی بنا رہا، اور کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو اس کی طرف دیکھے. یہ قبرستان اور یہ مردے آپ کو بلا بلا کے پکار رہے ہیں کہ ہم تو اس دنیا سے چلے گئے، ہم تو یہاں آرام کرنے بیٹھے تھے، ابدی نیند سوئے ہیں. لیکن ہماری جو شعور ہے، ہمارا جو چال چلن ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. یہاں پہ اتنے ایڈکٹڈ لوگ ہیں، اگر ان کو ہم اٹھا کے اندر تھانوں میں رکھتے ہیں تو وہاں جب تک ان کو نشہ نہیں ملتا ہے تو تب تک یہ بالکل موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. تھانوں میں رکھنا کیوں ہے؟ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں کہ یہاں شراب کی بوتلیں اور یہاں پہ جو سرنجز ہیں، یہاں پہ بہت ساری اس قسم کی ادویات جو یہاں پہ بیٹھ کے بچے نشہ کرتے ہیں. یہاں کا نوجوان بھی اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور ہمیشہ جو ہے الیکشن کے وقت یہ ایک بہترین نمائندہ چننے میں ہمیشہ سے ناکام رہے. سرن کوٹ میں ایک قدیم قبرستان جہاں پر کون کون دفنایا ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں. بہت ساری لاوارث جو لاشیں ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر دفنائی گئی ہیں. اب یہ جو درو شہید کا علاقہ ہے یہ اوقاف کے جو ہے انڈر آ گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی عرصے سے یہاں پر کچھ ایسی جو ہیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہیں. اسی پر بات چیت کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ارشاد قاضی جو ہیں وہ موجود ہیں، جن سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے ارشاد جی آپ کا تو میں خیر مقدم کرتی ہوں دا اسٹریٹ لائن میں. اس کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ در شہید جو ہے یا درو شہید جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی تھوڑی سی آپ تاریخ پر روشنی ڈالیں، اور ساتھ میں کہ یہاں پر جن معاملات کے لیے یہ جانا جاتا ہے وہ کیا ہے اور ایڈمنسٹریشن کا کیا رول ہے ان سب سے نمٹنے کے لیے. جی بہت شکریہ آپ کا. بنیادی طور یہ درو شہید جو ہماری لوکل ٹرمز میں ایک نام پڑا ہے یہاں پہ صرف ایک زیارت یہ جو ہمارے عقب میں ہے یہ ہوا کرتی تھی پہلے، لیکن 96 کے بعد کیونکہ یہ اس طرف جو ہے جو پہلی قبر یہاں پہ تھی، کیونکہ یہاں پہ کافی سارے ایسے لاوارث یا ایسے لوگوں کو دفنایا گیا کہ جن کا کوئی یہاں پہ تھا نہیں، تو پھر آج یہ جو ہے نا 96 سے لے کے اس وقت تک ان ہنڈریڈز یہاں پہ جو ہیں وہ قبریں جو ہیں یہاں پہ بنی، اور بہت بڑا یہ سرن کوٹ کا ایک یعنی مقامی قبرستان ہے. یہاں کے کچھ مقامی لوگوں نے بھی اپنے اپنے پورشنز جو ہیں وہاں پہ جو قبریں ہیں ان کو پختہ کیا ہے، اور باقی جو لاوارث لاشیں تھیں یہاں پہ قبریں جو ہیں وہ ٹوٹی پڑی رہتی تھیں. اور 2014 کے بعد یہاں پہ جب یہ نشے کی لوگوں کو لت لگی، کیونکہ یہاں یہ زیارت بھی ہے، یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ جو کہ آ کے یہاں پہ بیٹھتے تھے منگلوار کے دن، اور بہت سارے کپلز بھی یہاں پہ بیٹھتے تھے، کیونکہ اس طرف جو ہے ڈیفنس کا ایریا ہے، اس طرف ہائر سیکنڈری ہے اور یہ زیارت بھی ہے یہاں پہ. تو تب جب یہ نشہ وغیرہ یہاں پہ عام ہوا تو تب اس وقت جو ہے یہاں پہ مرزا افضل صاحب SDM تھے اور محمود خان صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ تحصیلدار تھے. تب ہم نے یہاں پہ نوجوانوں کی طرف سے سول سوسائٹی کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا کہ یہاں پہ جو ہے اس کا مس یوز ہو رہا ہے اور یہ ایک مقدس جگہ ہے، یہاں پہ مردے آرام کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اس قسم کی جو غیر اخلاقی حرکات ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کوئی تدبیر کی جائے. تو تب ہم نے یہاں پہ ایڈمنسٹریشن نے بھی اور مقامی جو رضاکار تھے انہوں نے بھی مل کے یہاں پہ تو یہاں ہم نے ایک ابھیان چلایا اس کا صفائی کا، کیونکہ یہ بالکل جنگل اور جھاڑیاں بن گئی تھیں. اور جب ہم نے یہاں پہ دیکھا تو یہاں پہ جو قبریں ٹوٹی ہوئی تھیں وہاں سے جو انسانی اعضاء ہیں وہ کتوں نے نکال کے قبروں سے ہڈیاں وہ باہر پھینکی ہوئی تھیں اور پورے اس ایریے میں پھیلی ہوئی تھیں.
تو پھر یہاں پہ تعویذ جو ہیں لوگوں نے وہ قبرستان میں دفنائے ہوئے تھے. جب ہم نے وہ جھاڑیاں صاف کی اور جو ٹوٹی ہوئی قبریں تھیں ان کو ایک بار نہیں بلکہ ہم نے کئی بار ان کو مرمت کیا, اور یہاں سے جو ہیں وہ کتے, جو آوارہ کتے ہیں وہ یہاں پڑے رہتے تھے. پھر ہم نے یہاں پہ شراب کی بوتلیں دیکھی, یہاں پہ سرنج ہمیں ملے, یہاں پہ تعویذ اس قسم کے ملے. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی عجیب و غریب یہاں پہ جو ہے وہ اس کا, اور یہ ہمارے کولیکٹیو کانشیس کے لیے سرن کوٹ میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ سے یہ قبرستان ایک جو ہے وہ سوالیہ نشان بنا رہا. اور کئی بار یہاں کے مقامی جب جنازے ہوتے تھے, باہر سے لوگ آتے تھے, راجوری سے, تھنا منڈی سے, اور جب وہ انسانی اعضاء یہاں پہ بکھرے پڑے دیکھے انہوں نے, تو ان لوگوں نے بھی بارہا کہا کہ بھئی آپ اتنے مردہ ضمیر کیوں ہو گئے ہو کہ بھئی آپ مسلمان ہو, اور یہ قبرستان ہے اور یہاں کا اجتماعی قبرستان ہے سرن کوٹ کا بہت بڑا, یہاں پہ تھوزنڈز جو ہیں وہ گریوز ہیں, تو کم از کم اس کا تقدس جو ہے اس کو بحال کریں. تو بہرحال ہم نے بھی جو ہے یہاں پہ نوجوانوں کی طرف سے اس قسم کے ابھیان جو ہیں, اس قسم کی کوششیں جو ہیں ہماری وہ رہی ہمیشہ. اس میں ایڈمنسٹریشن سے بھی ہم نے ہیلپ طلب کی ہمیشہ. اب یہاں پہ جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اپنی قبریں جو ہیں وہ پختہ کی, لیکن اس قسم کی قبرستان ہے یہاں پہ مقامی لوگوں کی بھی قبرستان کی جگہیں ہیں. ہاں بالکل, یہاں پہ کیونکہ یہ بہت بڑا ایریا ہے یہاں پہ, تو یہاں جو مقامی یہاں محلے ہیں, کیونکہ یہ جو بالکل ہمارا یہاں پہ ریور سائڈ کے لوگ ہیں ان کو کیونکہ دریا میں تو قبرستان کی کوئی جگہ نہیں ہے, انہوں نے بھی یہاں پہ کچھ ایریاز جو ہیں اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کر کے سائڈ میں رکھے ہوئے ہیں. لیکن اجتماعی جو یہاں پہ بڑا قبرستان ہے تو وہ قبریں ٹوٹی پڑی رہتی ہیں. تو کافی یہاں یہ کیونکہ ہماری مردہ ضمیری جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے یہاں پہ کہ اس قبرستان کی بہت بری حالت رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں آج سے کوئی 6-8 سال پہلے یہاں پہ ہم نے, میرے ایک دوست ہیں ریاض آتش, وہ یہاں اوقاف کے ایڈمنسٹریٹر بنے جب, تو ان سے ہم نے, کیونکہ یہ جو ہمارے عقب میں زیارت ہے تو اس کا بھی یہاں پہ اس میں جو یہاں پہ نذرانہ یا جو بھی چیزیں یہاں پہ آتی تھی چڑھاوے, اس کا بھی کچھ لوگ یہاں کچھ فیملیز جو ہیں غلط استعمال کر رہی تھیں. تو جب وہ یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر بنے تو ہم نے اس جو یہاں پہ زیارت ہے اس کا بھی جو دیکھ ریکھ ہے وہ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے پاس گیا, اور پہلی بار جو ہے وہ کئی سالوں سے یہ یہاں پہ دھندا چل رہا تھا, تو پہلی بار ہم نے جو ہے اس کا جو ہے ایک سرن کوٹ اوقاف اسلامیہ کا ایک اکاؤنٹ اوپن کیا, اور اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے اس کی دیکھ ریکھ کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا. بہرحال یہاں پہ کوئی حکومتی نظام تو رہا نہیں ایک عرصے سے, تو بہرحال اس کا جو ہے وہ یہاں پہ مس یوز بھی لوگ کرتے رہتے ہیں اور معاملات جو ہیں اس قسم کے. تو اب یہ زیارت وغیرہ کا تو چلو کیا, کیونکہ یہ اوقاف کے پاس چلی گئی تو اس کی دیکھ ریکھ یا اس کا جو معاملات ہیں وہ اوقاف والے چلا رہے ہیں. لیکن جو قبرستان کی حالت ہے وہ جوں کی توں ہے. یہاں پہ یہ ہائر سیکنڈری عقب میں ہے. آج سرن کوٹ میں جو ہے نوجوان طبقے کو ڈرگز کی جو ہے لت لگی ہوئی ہے, اور یہ ایک ایسا سیف ایون انہوں نے بنا لیا, یہ قبرستان ہب بنا لیا ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں نے یہاں پہ انجیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں, جن لوگوں نے نشے کرنے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں, کپلز آ کے یہاں بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک بڑے مقدس جگہ تھی, لیکن اس کو ہمارے سرن کوٹ کے نوجوانوں نے اور جتنے بھی لوگ اس قسم کے تھے انہوں نے اس جگہ کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا ہے. اور آج بھی ہمارا, اور ہم نے بارہا ایڈمنسٹریشن سے بھی اوقاف اسلامیہ سے اور بہت سارے دوسرے فورم پہ اس مسئلے کو اٹھایا کہ اس کی ایک 4 دیواری جو ہے وہ کی جائے, اور اس میں کم از کم یہ جو جھاڑیاں وغیرہ ہیں, یہ پیڑ وغیرہ ہیں, ان کا آکشن کر کے ان کو کاٹا جائے یہاں سے, کیونکہ انہی پیڑوں کی وجہ سے یہ قبریں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. یہاں لوگوں کے مال مویشی اندر گھس آتے ہیں, جو مقامی لوگ ہیں وہ اس کا احتیاط نہیں کرتے ہیں. تو ہماری ایک مسلسل جدوجہد رہی ہے. لیکن آج بھی جب آپ اس قبرستان کی تقدس کو دیکھیں گے, اس کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو دیکھیں گے, تو آپ ضرور یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا جو کولیکٹیو کانشیس ہے سرن کوٹ کی اس مسلم کمیونٹی کا, اس کے لیے ہمیشہ ایک سوالیہ نشان پہلے بھی بنا رہا, آج بھی بنا رہا, اور کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو اس کی طرف دیکھے. تو آج جو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا, ابھی شاید وہ بنے ہیں, کہ کم از کم یہ انیشیٹو لیا جائے کہ اس کو جو ہے ایک اس کی فصیلیں جو ہیں وہ بنائی جائیں, دیواریں بنائی جائیں, تاکہ اس میں جتنی بھی یہ غیر اخلاقی جو سرگرمیاں ہیں یہاں پہ یا نشے کے اعتبار سے جو اس جگہ کو استعمال کیا جا رہا ہے, تاکہ اس کو روکا جائے.
اس زیارت کا اور اس قبرستان کا جو ہے وہ تقدس اس کو بچایا جا سکے۔ شاہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت سیاسی ماحول کافی گرمایا ہوا ہے، تو نوجوانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، نوجوانوں کو ہم اپنی قوم کا اثاثہ مانتے ہیں، تو ایسے میں کیا وہ سیاسی جماعتیں جو آج ووٹ مانگنے کے لیے ڈور ٹو ڈور کمپینز کر رہی ہیں، کیا کبھی ان نوجوانوں کے لیے سوچا گیا، کیا ان کے لیے کچھ اس طریقے کے سیمینارز جو ہیں وہ منعقد کیے گئے کہ ان کو ڈرگز کی لت سے جو ہے وہ دور کرنا چاہیے، یا سول سوسائٹی نے اپنا کوئی رول ادا کیا ہو، یا ایڈمنسٹریشن نے خاص توجہ دی ہو اس جگہ پر کہ یہاں پر جو ہب بنایا گیا ہے اس وقت ڈرگز کا ایک، تو اس کو بند کیا جائے؟ بنیادی طور بہت بار کوشش کی بھی گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک شخص یا چند لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سارے سرن کوٹ کی ذمہ داری ہے، اور سب لوگوں کو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ یہ قبرستان اور یہ مردے آپ کو بلا بلا کے پکار رہے ہیں کہ ہم تو اس دنیا سے چلے گئے، ہم تو یہاں آرام کرنے بیٹھے تھے، ابدی نیند سوئے ہیں، لیکن ہماری جو شعور ہے، ہمارا جو چال چلن ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تباہ ہو رہی ہے یہاں پہ، تو یہ ہمارے ضمیر کے لیے جو ہے ہمیشہ سے یہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں کہ اس جگہ کو جو ہے یا اس کے لیے جو ہے کچھ کیا جائے۔ یہ مردے آج پکار رہے ہیں۔ اب یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں یا جو الیکشن کا سسٹم ہے یا سیمینارز کے متعلق آپ نے بات کی ہے، یہاں پہ ایک چین بن گیا ہے، 1 2 3 4 ایک گاؤں اس میں لت پت ہوا، یہاں پہ دھندا چل رہا ہے اوپن۔ اب پولیس کے پاس اور اس قسم کے عادی ہو گئے نشے کے لوگ کہ میں ایک دن کسی پولیس افیسر سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا یہ اتنے ایڈکٹڈ لوگ ہیں، اگر ان کو ہم اٹھا کے اندر تھانوں میں رکھتے ہیں تو وہاں جب تک ان کو نشہ نہیں ملتا ہے تو تب تک یہ بالکل موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تھانوں میں رکھنا کیوں ہے؟ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے، کیا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ ان کو ریہیب میں بھیجا جائے جہاں پر ان کا اچھا ٹریٹمنٹ ہو اور اس کے بعد یہ جو ہیں وہ باہر جب آئیں تو ان کے حالات کچھ سدھریں؟ یہی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت راجوری پونچھ جو ہے وہ بالکل اس کے نرگے میں ہے، اس نشے کے۔ کسی پولیٹیکل لیڈر کو جو ہے وہ اس وقت یہ احساس نہیں ہے، اور کوئی ریہیبلیٹیشن سنٹر راجوری پونچھ میں نہیں ہے۔ جو عامہ جگہ بن گئی ہے اس وقت نشے کی، جو ایک ہب بن گیا ہے، وہاں پہ کوئی ریہیبلیٹیشن سنٹر نہیں۔ یہاں سے زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو جموں کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہاں سے بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں، یہیں پہ رہتے ہیں وہ۔ اور یعنی اس طرف کسی پولیٹیکل لیڈر کا، کوئی سول سوسائٹی، کوئی کسی کا کوئی دھیان ہی نہیں جاتا ہے، اور نہ ہی ایڈمنسٹریشن کا ہے کہ ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، ان کو چھڑایا جائے۔ یہ قبرستان جو ہے یہ یعنی ہب بن کے رہا ہے اس وقت تک، اور یہاں آج بھی آپ دیکھیں گے ان جھاڑیوں میں کہ یہاں شراب کی بوتلیں، اور یہاں پہ جو سرنجز ہیں، یہاں پہ بہت ساری اس قسم کی ادویات جو یہاں پہ بیٹھ کے بچے نشہ کرتے ہیں، تو اس کے طرف کوئی بھی توجہ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے نہیں دی جا رہی ہے۔ بس یہ ان کا ایک 5 سال میں ایک بار جو ہے ایک الیکشن ایجنڈا ہوتا ہے، اور اس الیکشن ایجنڈے کو بھی گجر پہاڑی کا نام دے کے، اچھے اور برے کا نعرہ دے کے، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، یہ انڈیا الائنس ہے، یہ مقدس ہے، یہ ناپاک ہے، تو ان چیزوں پہ جو ہے وہ لوگوں سے صرف ووٹ لیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کنسٹرکٹیو جو ہے یا جو یہاں کے بنیادی اصل مسائل ہیں، آپ دیکھیں اتنا بڑا ٹاؤن ہے، یہاں پہ کوئی 40-50 ہزار کی آبادی رہ رہی ہے، یہاں پہ جو پانی کا جو نظام ہے، جو واٹر سپلائی کا ہے، وہ آج سے 30 یا 40 سال پرانا ہے، اسی پہ جو ہے یہ لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ کوئی نئی سکیم نہیں ہے اس وقت۔ جل شکتی مشن جو جل جیون مشن جو چل رہا ہے، جل جیون مشن جو ہے وہ کاغذوں میں چل رہا ہے، اور سرن کوٹ ٹاؤن میں جو ہے لوگ پانی کے بغیر رہ رہے ہیں۔ یہ قبرستان جو ہے ان لیڈروں کو اور یہاں کی پورے سماج کو بلا بلا کے پکار رہے ہیں، تو اس قسم کے حالات ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ انصاف کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ مردوں سے انصاف نہیں کر سکتے تو وہ زندوں سے کیا انصاف کریں گے؟ تو یہ ان کی ایک سردمری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ جب تک ہم جو ہے وہ اپنے گریباں میں نہیں دیکھیں زمین پہ کیا ہو رہا ہے، تو تب تک میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس کوئی اخلاقی جوازیت نہیں ہے کہ وہ الیکشنوں میں بڑے بڑے دعوے کریں اور بڑی بڑی باتیں کریں۔ یہیں پہ یہ لیڈر رہے ہیں، آج 30 سال ہو گئے ہیں اس قبرستان کو یہاں پہ، اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بھی پتہ ہے سب کو، تو کم از کم کیا پریشانی ہے یہاں پہ؟ آج ڈی ڈی سیز ہیں، بی ڈی سیز ہیں، یہاں پہ ایم ایل ایز گزرے ہیں، منسٹرز گزرے ہیں، کم از کم اس قبرستان کو جو ہے اس کی 4 دیواری کیوں نہیں کروا سکے وہ آج تک، اور اس کے اندر جو اس کی جو بدحالی ہے تو اس کو کیوں نہیں یہ دور کر سکے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف دعوے ہیں ان لوگوں کے، اور یہ صرف الیکشن میں آتے ہیں اور ووٹ مانگ کے چلے جاتے ہیں، ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے،
اور یہ ہمیشہ سے ایک شکوہ رہے گا زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی کہ ان کی اصلیت جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور یہ ایسے بلند باند دعوے کرتے رہتے ہیں اور زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ تو آپ کیا لگتا ہے کہ جیسے ہم سیاست پہ آ گئے ہیں، تو سیاستی اگر ہم اس وقت صورتحال دیکھتے ہیں سرن کوٹ کانسٹیچوئنسی کی، تو اس وقت کیا لگتا ہے کہ کیا سینیریو بنا ہوا ہے جس طریقے سے ذات پات سے اٹھ کر لوگوں کا یہ رجحان ہے کہ اس بار ہم اگر ووٹ دیں گے، یا آپ نوجوان ہیں، نوجوانوں کی آپ نمائندگی بھی کرتے آئے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ اس بار جو نوجوان ہیں ان کا کیا رجحان ہے، کس چیز کو، کن مدعوں کو دیکھ کر وہ اس بار اسمبلی انتخابات میں حصہ ڈالیں گے؟ میں سمجھتا ہوں، میں بارہا یہاں کے نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوتا ہوں، وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہوں، کیونکہ یہ قبیلے صرف ہماری پہچان کے لیے ہیں، اور اس وقت یہ جو روایتی نعرے یہاں پہ چل رہے ہیں، کہیں گجر پہاڑی کے نام پہ چل رہا ہے، کہیں پہ، تو میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے، اور جتنے لوگ سرن کوٹ میں یا باہر بھی جتنے بھی نوجوان جن سے میرا رہا ہے آج تک کلیک سلیک، تو میں نے ہمیشہ یہ ان سے کہا ہے کہ کسی بھی جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی قوم ہوتے ہیں، ان کے مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کی اچھائیاں، ان کی برائیاں، ان کے لیے آسانیاں اور مشکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس طرف میں سمجھتا ہوں کبھی بھی جو ہے نا وہ زمینی سطح پہ، اور نوجوانوں سے ہمیشہ ہم نے کہا کہ آپ کم از کم ان لوگوں کے جو مینیفیسٹو ہیں، ان لوگوں کے جو معاملات ہیں، یہ کیا کیا دعوے کر رہے ہیں، تو ہم نے ہمیشہ اس چیز کو کاؤنٹر کیا ہے کہ یہ جو روایتی سلوگنز ہیں ان پہ ووٹ مت دو، کسی کو کسی ذات یا کسی جماعت کی بنا پہ ووٹ مت دو، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ زمین سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، اور زمین پہ جو مسائل ہیں سرن کوٹ کی، جو اس وقت آپ روڈ کنیکٹیوٹی یا پانی کے معاملات دیکھ لیں، بجلی کے معاملات دیکھ لیں، یہی رونا جو ہے 70 سال پہلے بھی رویا جا رہا تھا، اور یہی رونا آج بھی لوگ جو ہے مسلسل رو رہے ہیں۔ تو وہی روایتی انداز ہم نے، حالانکہ یہاں پہ سرن کوٹ کے ایسے حالات تھے کہ کافی عرصے سے یہاں پہ وہی روایتی سیاست جو ہے، یا ایک دو گھرانوں کے پاس جو ہیں وہ پاور سینٹرز انہوں نے ڈکلیئر کر کے رکھے تھے، اور 3 4 پیڑھیوں سے وہ اقتدار اور ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور یہی جذبات دے کے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے اور یہ فلاں قوم ہے، اور اس قبیلے کے پاس اقتدار آ گیا تو ہمارا سر اونچا ہو جائے گا، بلکہ زمینی مسائل تک انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ نہ لوگوں نے گوارا کیا اور نہ لیڈرشپ نے گوارا کیا۔ تو ہم نے جو ہے وہ پچھلے عرصے سے یہاں پہ کوشش کی کہ ایک اس کو جو ہے ٹرانسفارمیشن کے لیے کوشش کی کہ یہاں پہ نوجوان لیڈرشپ کو جو ہے وہ سامنے آنے کا موقع ملے، روایتی سیاست یا جو ایگزسٹنگ جو پولیٹیکل جو گھرانے تھے یہاں پہ، ان سے اور روایتی گھروں سے ہم نے وہ سیاست نکال کے ہم نے کچھ نوجوانوں کو جو ہے وہ سامنے میدان دیا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جب بھی یہاں پہ یہ قبیلائی اور اس قسم کی عصبیت جو ہے پھیلائی جاتی ہے الیکشن کے دنوں میں، تو یہاں کا نوجوان بھی اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور ہمیشہ جو ہے الیکشن کے وقت یہ ایک بہترین نمائندہ چننے میں ہمیشہ سے ناکام رہے، اور آج کی جو اس وقت کا پولیٹیکل سینیریو ہے، میں سمجھتا ہوں سرن کوٹ کے لوگ واپس اسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں سے انہوں نے کہیں سفر شروع کیا تھا۔ لوگ آگے بڑھتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں، اور کوئی تبدیلی اس وقت جو ہے وہ لیڈرشپ کے انتخاب میں سرن کوٹ کے لوگ لاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہی روایتی نعرے اور وہی روایتی لیڈرشپ جو ہے وہ آج پھر سے ایک بار اپنے ان ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ چلو، بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ارشاد قاضی، جن کا یہ کہنا ہے کہ روایتی جو سیاست رہی ہے اس نے سرن کوٹ کی عوام اور سرن کوٹ علاقے کا بے حد نقصان کیا ہے۔ اب جو ہے نوجوانوں کو ان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہ پسماندگی اس سے جو ہے وہ دور کی جائے۔ اور وہیں پر اگر ہم درود کی بات کرتے ہیں تو بار بار ان کا یہی کہنا ہے کہ اس پر ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، حالانکہ اس کو ہمیشہ سے جتنی بھی سرکاریں آئی ہیں انہوں نے اسے ہمیشہ سے نظر انداز کیا ہے، اور اب کی بار جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اس پر خاص توجہ دینی بے حد ضروری ہے۔